ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے ایک بزرگ عالم دین جو ہیں مولانا عبدالسلام عارف صاحب کو چارسدہ میں مندنی کے علاقے میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اور آئے روز یہ چیزیں تو سامنے لائی جا رہی ہیں کہ ملک میں امن آ گیا ہے اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا، لیکن یہاں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسلسل جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ جو اساخیل ایک انٹرچینج ہے وہاں پر پتہ نہیں کس کے آرڈر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے سی پیک، اور اس کو نیچے اتار کر گاڑیوں کو پھر دوبارہ سی پیک پر چڑھایا جاتا ہے انٹرچینج پر۔ ہم نے جب پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے، کہ جی آئی جی پنجاب کا آرڈر ہے۔ کس چیز کا آرڈر ہے؟ کیوں اتارا جاتا ہے لوگوں کو؟ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھی یا پولیس والے سمجھتے ہیں کہ جو بتہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا، لہٰذا آئیں اس طرح اصول کریں۔ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے ایک بزرگ عالم دین جو ہیں مولانا عبدالسلام عارف صاحب کو چارسدہ میں مندنی کے علاقے میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، اور آئے روز یہ چیزیں تو سامنے لائی جا رہی ہیں کہ ملک میں امن آ گیا ہے اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا، لیکن یہاں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسلسل جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور اس پہ وہ ہے، ایک تو میں آپ سے بھی اور ہاؤس سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں یا ملک پاکستان میں اس طرح کے واقعات میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اجتماعی دعا بھی آپ کرائیں۔ دوسرا یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ جو ہمارے علماء کرام کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری دشمنی کیا ہے؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری دشمنی کس سے ہے، کیوں ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر بات کرتے ہیں تو بھی ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو بھی ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی، ہمارے علماء کرام کو آئے روز شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہمارا کارکن، ہمارا ورکر ہمارے گریبان تک پہنچتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ نے وہاں کیا کیا ہے، آپ نے کیوں وہاں بات نہیں کی ہے؟ یہاں ہمارے پارلیمنٹ میں ہماری آواز نہیں سنی جاتی، ابھی بھی تقریباً کوئی گھنٹے ڈیڑھ سے میں لگا ہوا ہوں، آپ بھی ہمیں ٹائم نہیں دے رہے کوئی، یہاں پر پتہ نہیں کیوں نہیں سنی جاتی۔ دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ پنجاب میں کچھ دنوں سے ایک واویلا ہو رہا ہے کہ علماء کرام کو 10,000 روپیہ ہم دیں گے۔ پھر جب جمعیت علماء اسلام نے اس پر کوئی تھوڑا بہت احتجاج کیا تو کہا کہ جی 25,000 دیں گے جی۔ اب گزارش یہ ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام کا یہ احتجاج یا جمعیت علماء اسلام کی یہ گفتگو یا جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف صرف اس لیے ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں؟ ہمارا موقف یہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے تجربے پہلے بھی ہوئے ہیں، یہاں ہمارے KPK میں بھی 10,000 روپیہ علماء کرام کے لیے رکھا گیا، اس کا کیا ہوا اور کب تک دیں گے؟ کبھی آپ سے کسی مولوی نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں؟ ہم بے روزگار ہیں، الحمدللہ مدرسے کے طلباء، مدرسے کے علماء وہ دوسرے اداروں کے لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ مقصد کیا ہے۔ کیا یہاں پر وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ علماء کرام ممبر پر کوئی بات نہ کریں، حکمرانوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں؟ یہاں پر اگر کرنا ہے آپ نے علماء کے لیے تو آئین کا جو تقاضا ہے اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو قانون سازی میں سفارشات ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو کیوں سامنے نہیں لایا جاتا؟ اگر آپ کو تحفظ دینا ہے مدارس کو تو پھر اس پر آئے نا جی کہ جو قانون سازی ہوئی ہے، یہاں گزشتہ مرتبہ یہاں پر جی ہم نے ایک کوشش کی، محنت کی،
اور اس کے نتیجے میں یہاں پر ہم نے ایک اچھا ماحول ڈیولپ کیا، لیکن ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا اور آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ یہاں طے ہوا تھا اس کو صوبوں میں بھی لایا جائے۔ اس پر تو عمل نہیں ہوتا، اس کو تو کوئی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن مسلسل مدارس کو ہم فنڈ دے رہے ہیں۔ کس چیز کا فنڈ دے رہے ہیں؟ بھئی ہم نہ بے روزگار ہیں، نہ ہمارے مدارس کو، علماء کرام کو آپ کے اس خیرات کی ضرورت ہے کہ آپ ہم پر خیرات کریں اور پھر کل ہمیں کہیں کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ میں ایسی تقریر نہیں کریں گے، ہم تو آپ کو 25,000 روپیہ دیتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نے پہلے بھی یہاں پر وہ جمع کرایا ہے، ہمارے یہاں سی پیک پر جب ہم آتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد کے لیے، تو الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ہم 6 7 گھنٹے سفر کرتے تھے، اب 3 گھنٹوں میں ہم پہنچتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو اساخیل ایک انٹرچینج ہے، وہاں پر پتہ نہیں کس کے آرڈر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے سی پیک، اور اس کو نیچے اتار کر گاڑیوں کو پھر دوبارہ سی پیک پر چڑھایا جاتا ہے انٹرچینج پر۔ ہم نے جب پوچھا بھئی مسئلہ کیا ہے، کہ جی آئی جی پنجاب کا آرڈر ہے۔ بھئی کس چیز کا آرڈر ہے؟ کیوں اتارا جاتا ہے لوگوں کو؟ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ تو یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھی یا پولیس والے سمجھتے ہیں کہ جو بتہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا، لہٰذا آئیں اس طرح اصول کریں۔ تو میں نے اس پر ایک آپ کے ہاں کا وہ بھی جمع کرایا ہوا ہے، مہربانی کریں اس کو روکیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بالکل سی پیک کے مکمل روڈ کو بند کر کے آپ اساخیل کے انٹرچینج سے نیچے اتریں گے اور پھر دوبارہ اوپر چڑھیں گے، اور نیچے پولیس والے کھڑے ہیں، ہمیں تو نہیں روکتے، ہمیں تو وہ سلوٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جائیں، لیکن عام سواریوں کو، عام گاڑیوں کو، جو مسافر ہیں ان کو روکا جاتا ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، آخر کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو برائے مہربانی ایک تو اس روٹ کے متعلق سوچا جائے کہ اس پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت وقت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، پنجاب آئی جی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور کہ یہ چیزیں بند کی جائیں کہ آپ کے حوالے سے سر، یہ روٹ کے حوالے سے سر جی آپ اس طرح کے کام کر کے کوئی نیک نامی نہیں پا رہے، بدنامی ہو رہی ہے، اور پولیس کی بدنامی ہو رہی ہے، پنجاب پولیس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ پنجاب سے بھی ایک طرف تو آپ علماء کو پیسے دیں اور دوسری طرف آپ اس طرح کا رویہ عوام کے ساتھ رکھیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا میری گزارش ہوگی اسحاق ڈار صاحب سے بھی کہ اس کا نوٹس لیں کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ جو سر اگر دنیش کمار کو موقع دیں سر، اس کے بعد میں ان کے کلیریفائی کر دیتا ہوں، لیکن عرض ہے حضرت عطاء الرحمان بھائی آپ ذرا دعا کرا دیں نا، آپ نے خود ہی کہا دعا کروائیں سب شہداء کے لیے۔ دعا کر لیں، دعا کر لیں سر، دعا کر لیں۔ میں نے کہا آپ کی سپیچ ختم ہو جائے تو اس میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وترحمنا نكون من الخاسرین، اللہم باعد بیننا وبین خطايانا كما باعدته بین المشرق والمغرب، اللہم نقهم من الذنوب ونقم الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.